اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون وقال علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا انی ولو آیا۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں ساری نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو آپ گن نہیں سکتے۔ یہ ہمارا کیمرہ جو ہے، یہ جو کیمرہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ لاکھوں کا کیمرہ ہے، لیکن اس کو وہ لائٹ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ لائٹ کیوں لگا رہا ہے، تو یہ روشنی چاہیے ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے، ہم سبھی کے پاس ایک کیمرہ ہے، ہمارا آنکھ، اس کو کوئی روشنی کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچ سکتے اس کی کتنی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنا لیا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فری میں دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اور ساری نعمتوں کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، جس طریقے سے میں نے خطبہ کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہیں آئے لیکن مسلمان ہو کے تم مرنا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں۔ اور تمام انبیاء اکرام پر اللہ کی سلامتی ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے جس پہ میں اپنے خطبہ کو دوں گا وہ ہے امت کا فرض۔ امت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ امت مطلب مسلمان امت، ٹھیک ہے؟ امت کا مطلب جماعت، اور مسلمان امت کا مطلب مسلمانوں کی جماعت۔ ابھی میں اپنی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مان کے چلیے میں بول دوں آپ لوگوں کو کہ میں خطبہ نہیں دوں گا۔ مان کے چلیے میں بول دوں کہ میں خطبہ نہیں دوں گا، میں تقریر نہیں دوں گا، تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ناراض ہوں گے، جنہوں نے ہم کو بلایا، جنہوں نے ہم کو یہاں دعوت دیا تھا آپ کو خطبہ دینا ہے بول کر کے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہم سے دشمنی کرنے لگیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے مارنے بھی آ جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بولیں گے یہ کیسے انسان ہے۔ تو جب مجھ کو جو ذمہ داری دیا گیا میں اس کو پورا نہیں کروں گا تو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے ذمہ داری دیا گیا تھا کہ آپ کو تقریر کرنا ہے، اور میں تقریر ہی نہیں کروں، میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کروں تو کیا ہوگا؟ فتنہ پھیلے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ پریشان ہوں گے، لوگ کہیں مار پیٹ ہو سکتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مجھ کو یہ بولے گا کہ بہت ہی اچھا کام کیا، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آ کر کے مجھ کو بولے گا کہ بہت اچھا کام کیا، آپ نے خطبہ نہیں دیا، کوئی تو ایسا نہیں بولے گا۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو میرا چھوٹا سا اگزامپل تھا، چھوٹا سا مثال تھا اپنے کو لے کر کے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مسلمان امت کے اوپر۔ ہم مسلمان امت جو ہے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ذمہ داری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے مسلمانوں تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگ کیا ہو؟ بیسٹ امہ ہو، بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس کوٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس بریانی ہم لوگ بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کا نام عبداللہ ہے، یا میرا نام شاداب احمد ہے، اس لیے بہترین امت ہے۔ کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے، ہماری کیا خاصیت ہے ہمارے اندر کہ ہم لوگ بہترین امت کیوں ہیں؟ تو خاصیت اللہ تعالیٰ وہیں پہ بیان کرتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ یہ ہماری خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری خاصیت ہونی چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اچھی کام کرنے کا، یتیم اور بیوہ کو دیکھنے کا حکم دیتے ہیں، غریبوں کو کھلانے کا حکم دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی حکم کیا ہے؟ نیکی کے حکم میں سب سے اوپر کیا آتا ہے؟ نیکی کا حکم سب چیز ہے۔ چاہے آپ غریب کو کھانا کھلانے کے بارے میں بتائیں، وہ بھی نیکی کا حکم ہے، کسی کو نماز کی طرف بلائے، وہ بھی نیکی کا حکم ہے۔ لیکن سب سے اوپر کیا ہے؟ ایک ایسا کلمہ جس کو پڑھ کے ایک انسان
جہنم سے جنت کی طرف جاتا ہے. توحید کی دعوت دینا یہ سب سے اوپر آ جاتا ہے, جو کہ ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ فرما رہے تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو. شراب نہیں پینا یہ ہماری ذمہ داری. مجھے پتا مجھے بتایا جاتا ہے کہ بہار میں شراب بین ہے, کتنا بین ہے پتہ نہیں, لیکن مجھے بتایا جاتا ہے کہ بہار میں شراب بین ہے. اور تو یہ بین ہے یا منع کرنا شراب سے, یہ ہماری ذمہ داری, ہم لوگ کو بتانا ہے. جوا نہیں کھیلنا یہ ہم لوگ کو بتانا ہے. ڈرگس نہیں لینا یہ ہم لوگ کو بتانا ہے. لیکن سب سے بری بات دنیا میں سب سے بری بات کیا ہے؟ شرک. ایک ایسا گناہ, صرف ایک واحد سنگل ایک ہی ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرماتے کہ ہم اس کو معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جسے چاہتے معاف کر دیتے ہیں. تو ہماری ہی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی طرف بلائے, ایک اللہ کی طرف بلائے, کلمہ کی طرف بلائے. اور ہماری ہی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو کس سے روکے؟ شرک سے روکے. اب یہ ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ بول رہے کنتم خیر امت, کہ تم بہترین امت کیوں ہو, اسی لیے یہ ذمہ داری. تو میں نے بولا کہ میری ذمہ داری تھی خطبہ دینا, تقریر دینا. میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے پریشان ہوں گے. ذمہ دار جو لوگ یہاں پر بلائے وہ لوگ پریشان ہوں گے. اسی طریقے سے کچھ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے. تو آج ہم لوگ سے نفرت کر رہے کچھ لوگ, آج آپ کے گھر میں کو توڑنے کھوج رہے کچھ لوگ, آج آپ کے پیچھے پڑے ہوئے کچھ لوگ. تو آپ ذمہ داری کو جب پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, کہ اے مسلمانوں اگر تم نے منہ پھیرا, ذمہ داری پتہ ہے. اچھا بہت لوگ تو ذمہ داری نہیں پتہ, بہت لوگ ہیں ذمہ داری پتہ ہے کہ ہم کو بتانا ہے فلاں شخص ہے, فلاں میرا دوست ہے جس کے ساتھ میں رہتا ہوں, اس کو مجھ کو بتانا ہے, لیکن میں نہیں کرتا. کریں گے کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, ان لوگوں کو ذمہ داری ہے, وہ مفتی صاحب ہے یا مولانا صاحب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, کہ اگر تم نے منہ پھیرا اللہ کے کام سے, ذمہ داری سے, تو ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے, ہم بدل دیں گے, دوسری قوم کو لے آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, پھر وہ تمہاری جیسے نہیں. بدلنا کا کیا؟ اگر ہم لوگ کام نہیں, اگر میرا موبائل ہے یہ کام نہیں کرنے لگا تو میں کیا کروں گا؟ یہ کام نہیں کرنے لگا تو میں کیا کروں گا؟ اگر میرا موبائل ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے, فون نہیں آ رہا ہے اس میں کیا کروں گا؟ اس کو لے کے گھوموں گا کہ یہ میرا موبائل سر پہ لے کے گھوموں گا؟ نہیں نا. اس کو کیا کروں گا؟ میں بدل دوں گا, دوسرا لے کے آؤں گا. اس کو لے کر کے تو اپنے پاس نہیں گھوموں گا. اسی طریقے سے اگر کوئی کام نہیں کرتا, یہ اللہ کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر آپ کام نہیں کیجیے گا تو اللہ کہتے ہیں یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ہم سے پہلے اللہ نے یہودیوں کو چنا تھا. یہودی کا نام سنا, اسی یہودی جس کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس یہودی کے بارے میں, اس یہودی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم کو دیا تھا, اور یہ کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تمام عالم کے اوپر. بنی اسرائیل کو تمام عالم کے اوپر فضیلت دی گئی. جتنے نبیوں کو ہم جانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یہ سارے نبی کون ہیں؟ یہ سارے یہودی ہیں. لیکن اس لیے ہم لوگ ان کو نہیں جانتے کہ یہ یہودی ہے, اس لیے جانتے کیونکہ یہ اللہ کے کام کرنے والے, اللہ کے دین کو پھیلانے والے, اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے لوگ تھے. لیکن جب انہوں نے کیا کیا, اپنے دین کو, اپنے اسلام کو انہوں نے کیا بنانے لگا, اس وقت کے جو یہودی, اس کے بعد ان لوگ کیا کرنے لگے کہ ہم لوگ اب کسی کو نہیں بتائیں گے. آج بھی آپ اسرائیل میں یہودی آپ بن نہیں سکتے. آج بھی اگر آپ یہودی بنتے بھی ہے, کوئی کنورٹ بھی کرنا چاہتا ہے یہودی کی طرف, تو وہ 3rd کلاس یہودی بنتا ہے, 1st کلاس نہیں. جیسے کہ 3rd 2nd کیٹیگریز ہوتے ہیں نا, وہ 3rd کلاس بنتا ہے, 1st کلاس نہیں بن سکتا. اگر آپ پیدا ہوئے یہودی کے ہیں تو آپ یہودی ہیں, لیکن اگر آپ باہر سے آنا چاہتے تو آپ نہیں بن سکتے. تو جب ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اپنے دین کو اس طرح سے محدود کر جس طریقے سے آج کے مسلمان کر رہے ہیں, تو کیا کرتے اللہ تعالیٰ, یستبدل قوما غیرکم, ہم دوسری قوم کو لے آتے ہیں. اور دوسرے کس کو لاتے اللہ تعالیٰ؟ جس کو تم نیچے دیکھتے ہو, جس کو تم نیچے دیکھو گے. یہودی کیا کرتے تھے, عرب کو, عربی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نیچا دیکھتے تھے کہ یہ عرب ہے, یہ لوگ کچھ نہیں جانتے, ہم لوگ اسماعیل, ہم لوگ جو ہے وہ اسحاق کے اولاد ہے, یہ لوگ اسماعیل کے اولاد ہے. ان لوگوں کو آج بھی وہ لوگ نیچا دیکھتے ہیں. تو انہی کو اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ بیٹھاتے اور بولتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. عرب کو اللہ تعالیٰ چنتے اور ان کو مسلمان بناتے.
آج اگر ہم ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ کا قانون وہی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یہ نہیں کہ آپ کا نام صرف احمد ہے یا آپ کا نام صرف عبداللہ ہے یا آپ کا نام صرف یہ ہے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا. اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا تھا, جو کام اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہ ہی امت کا لفظ یوز کرتے ہیں. قرآن میں ایک جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110, امت کے ساتھ ایڈجیکٹو بولا جاتا ہے. ایڈجیکٹو بولتے ہیں کہ کوئی خاصیت, مان کے چلیے ہم لوگ بولتے ہیں اپنے ایریا میں کوئی بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اے لمبو ادھر آنا بولتے ہیں نا. کوئی بہت زیادہ ناٹا ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اے ناٹا ادھر آنا. اس طریقے سے ورڈ یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خاصیت, اس کے جو چیز ہم کو دکھ رہی ہے اس کے بارے میں انگلش میں بولے جاتے ہیں, یہ ہم لوگ اس کی خصوصیت ایڈجیکٹو ہم لوگ بیان کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی امت کا لفظ یوز کیے, امت مسلمان امت, وہاں پر 2 ہی بار ایڈجیکٹو کا استعمال کیے, 2 ہی بار یہ خصوصیت کا استعمال کیے. ایک یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, اور دوسرا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں. اور دونوں جگہ مراد کیا ہے؟ دونوں جگہ مراد ہے دعوت. دونوں جگہ مراد کیا ہے؟ کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے والی دعوت نہیں. دعوت ابھی بہت زیادہ ہمارے ایریا میں شادی کی سیزن ہے تو لوگ دعوت دیتے, ولیمہ کی دعوت, کھانے کی دعوت, شادی کی دعوت, بریانی کی دعوت. وہ دعوت نہیں. دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانا. اور جب ہم اسلام کے بارے میں دعوت بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی طرف بلانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. دعوت کرو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, بہترین طریقے کے ساتھ, اور ان سے بات کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو نماز کیا ہو جاتا ہے؟ نماز جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو تو نماز ہو جاتا ہے فرض. آپ کو پڑھنا ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے مجھے ٹائم نہیں ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. آپ یہ نہیں بول سکتے میرا وضو نہیں ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ابھی ٹائم بعد میں کل سے پڑھیں گے یا حج کر کے آئیں گے تب سے پڑھیں گے. نماز جب اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہیں تو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہے ادعو, دعوت کرو, تو دعوت کیا ہو جاتا ہے؟ دعوت فرض ہو جاتا ہے. ہر ایک مسلمان کے اوپر دعوت فرض ہو جاتا ہے اس کی استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے, جو آپ کی استطاعت ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک دوست ہو غیر مسلمان جس سے آپ ملتے ہو, جس کے ساتھ آپ رہتے ہو, جس کے ساتھ آپ بتاتے ہو کہ آج اس میچ میں اس نے وہ جیتا, آج وہ میچ وہ جیت گیا, لیکن آپ نے اس تک آج تک اسلام کی بات کو نہیں پہنچایا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس تک اسلام کی بات کو پہنچائے. یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس تک اسلام کی بات کو پہنچائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو. بہت سارے لوگ ابھی کے ٹائم پہ آ گئے, وہ لوگ بول رہے ہیں کہ بہت زیادہ علم رہے گا, بہت زیادہ اگر آپ نالجبل بن جائیے گا تبھی آپ دعوت کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دنیا میں کتنا بھی بڑا عالم کوئی آ جائے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے اوپر ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو پہنچاؤ. ایک آیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کس کو نہیں پتا؟ ایک آیت ہے یہ, اس کو آپ پہنچائیے کم سے کم. قل هو اللہ احد, ایک آیت ہے, کس کو نہیں پتا؟ یہاں پر لگ بھگ سبھی کو پتا ہے. سورہ اخلاص کس کو نہیں پتا؟ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے, ابھی کتنے سارے ویڈیوز ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھتا ہوں جو اللہ کے بارے میں غلط بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے. کتنے مسلمان ہیں جو وہاں پر جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جواب آپ کے پاس ہے, آپ کو یاد ہے جواب آپ کو یاد ہے, آپ کو بس اس کا ترجمہ یاد نہیں. آپ کو جواب یاد ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ سب کو یاد ہے. لیکن اس کا ترجمہ صرف آپ یاد کر لیں گے, تھوڑی سی محنت کریں گے, آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے, اور آپ کے پاس کتنے موقع ہوں گے لوگوں کو بتانے کے لیے, دعوت کرنے کے لیے. ہم لوگ دعوت ٹریننگ پروگرام کراتے, دعوت سکھاتے لوگوں کو. اتنا زیادہ پروگرام میں نہیں جا رہے, لوگ مجھ سے پوچھتے کہ مجھے سکھا دیجئے, آپ کو کیا کیا آتا, ساری چیز سکھا دیجئے. اللہ کے نبی آپ کو بتا رہے بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو. یہی سیکریٹ ہے, یہی آپ کا طریقہ ہے آپ کو دعوت کرنے کا. اگر ایک آیت معلوم ہے آپ کو اس کو پہنچانا ہے, پھر 2 آیت معلوم ہوگا دوسرا پہنچانا ہے, پھر 3 آیت معلوم ہوگا اس کو بھی پہنچانا. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس ذمہ داری کو آپ لوگ سمجھنے کے لیے دوسری جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ امت کا لفظ یوز کرتے ہیں, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143,
ایک تو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 جو میں نے بولا، اس میں خیر امہ بولا، بہترین امت. اور دوسری جگہ پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا، درمیانی امت. یہاں بھی ایک ایڈجیکٹو کو یوز کیا، خصوصیت کو بیان کیا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے. اب اس کا گواہی کا مطلب کیا ہے؟ شہادت دینے کا. ابھی مان کے چلتے کہیں پر کچھ چوری ہو جاتا ہے، کہیں پر باہر میں چوری ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں میں سے کوئی شخص جاتا ہے وٹنس کے لیے، گواہی دینے کے لیے کورٹ میں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا جا کر کے جج کے سامنے کہ یہ جو ہے اس نے چوری کیا تھا، میں نے دیکھا ہے. یہ گواہی دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں قیامت کے دن آپ کو گواہی دینا. کیا گواہی دینا ہے؟ کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا تھا، میں نے بتایا تھا کل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، میں نے بتایا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے بتایا تھا اس کو آخرت کے بارے میں، پھر بھی اس نے نہیں مانا. اب آپ کے سامنے فیصلہ ہے، اب آپ جو فیصلہ کریں. مطلب کہ آپ کو وہاں گواہی دینا ہے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ اسلام نہیں مانتے، ان لوگوں کے بارے میں جس تک آپ نے اسلام کو پہنچایا. اگر آپ نے اسلام کو پہنچایا ہوگا تو آپ وہاں گواہی دیں گے. اور اگر آپ کا دوست ہے جس کو آپ نے اسلام کبھی نہیں بتایا، آپ نے کبھی بھی نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو آپ کیا گواہی دیجیے گا؟ آپ وہاں کیا گواہی دیجیے گا؟ کیا بولیے گا اللہ کے کورٹ میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنائے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہنا اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہیں گے. مطلب ہم کو ہمارے دور میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف گواہی دینی ہے. تو اگر ہم نے ان تک دعوت کو پہنچایا ہوگا، اسلام کے بارے میں بتایا ہوگا تو ہم بولیں گے، اور نہیں تو پھر کیا بولیں گے. ایک واقعہ ہمارے ایریا میں جہاں سے آ رہا ہوں، میں گریڈی سے آتا ہوں. دھنباد نام سنا ہوگا آپ نے، گریڈی وہیں پر ہے جھارکھنڈ میں. وہاں سے تھوڑے دور پہ ایک ایریا ہے مدھو پور، وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے. وہاں پر ایک غیر مسلمان خاتون رہتی ہے، اس نے ایک قرآن مانگا مسلمانوں سے. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ عام طور پہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ قرآن دیتے نہیں. مطلب کہ وہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو یہ سوچتے ہیں کہ قرآن نہیں دینا ہے یا ترجمہ بھی نہیں دے سکتے، اور انہوں نے اس کو نہیں دیا. اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ کہاں جائے گی؟ سب کو پتا ہے کہاں جائے گی. اگر کوئی شرک میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ جنت حرام کرے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے، وہاں تک صاف ہے. اب آ جاتے ہیں قیامت کے دن. وہاں پر قیامت کے روز اگر ایک خاتون صرف ہے، میں نے تہجد پڑھا، میں نے 5 وقت کا نماز پڑھا، میں نے حج کیا. ہم لوگ بہت سارے لوگ حج کیے ہوں گے، بہت سارے لوگ عمرہ کیے ہوں گے، بہت سارے لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، بہت سارا چیز کیا، تہجد بھی پڑھا. لیکن صرف ایک عورت آپ کے سامنے اگر کھڑی ہو گئی قیامت کے دن، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ایک عورت کی گواہی آپ کا سارا جو عمل ہے وہ کہاں کر دے گا. صرف ایک عورت. آپ کو جنت میں آپ ابھی جا رہے تھے، لیکن وہ ایک عورت آ کے بولتی یا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ کلیئر ہے. لیکن آپ کیسے جائیے گا جنت؟ تو اس طریقے سے اگر آپ کے ایریا میں کوئی آ جائے، بہت بڑا ایریا رہتا ہے، بہت بڑے لوگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو قرآن پڑھنے کی خواہش ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اسلام نہیں پہنچا ہوگا، تو آپ کیسے جواب دیجیے گا وہاں پر قیامت کے دن اگر آپ نے اس تک اسلام کو نہیں پہنچایا ہوگا؟ تو یہ جو ہمارا فرض ہے، یہ امت کا فرض ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو پہنچائے. جب آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریے گا تو آپ اچھے سے رہیے گا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی ذمہ داری آپ کو، میں ذمہ داری چھوٹا سا دیتا ہوں کہ میں نے آصف کو یہ ذمہ داری دیا کہ آصف تمہاری ذمہ داری ہے کہ آپ کیمرہ کو سنبھالنا. وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا تو میں کیا کروں گا؟ اس کو انعام دوں گا، اس کو نوازوں گا کہ بہت اچھا کام کیا اور یہ لوگ تمہارا انعام ہے، اور بہت اس کو شاباشی دوں گا. لیکن اگر وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو کیا کروں گا؟ شاباش، بہت اچھا کام کیا، اگلے بار پھر تمہیں کو لے کے آؤں گا. ایسے کریں گے، اگلے بار اس کو ہٹا دیں گے. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ موقع نہ، یہ وقت کے لیے ویٹ نہ کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ ہو سکتا ہے کہ کسی کے والد ہو جو اس کو منع کریں گے دعوت کے کام سے،
ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو جس کی وجہ سے وہ دعوت کے لیے نہیں بڑھے گا آگے. ہو سکتا ہے کسی کا بیوی یا شوہر ہو جو اس کو روکے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھائی اس کو روکے گا یا کسی کا رشتہ دار ہوگا جو اس کو روکے گا دعوت کے کام سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہارے بیوی یا تمہارے رشتہ دار وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, یہ جو تمہارا بینک بیلنس ہے, جو مال تم نے کما کے رکھا جس کے ڈر میں تم سوچتے ہو کہ اگر میں دعوت کروں گا تو یہ بینک بیلنس کیا ہوگا میرا, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا, یا جو بزنس میں تم سوچتے ہو کہ میں اگر اس میں کسٹمر کو اسلام بتا دوں گا تو یہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھاگ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا چیز تمہارے دماغ میں ہے, تمہارا مال, تمہارا بزنس, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا, یا جو تمہارا گھر ہے, ایئر کنڈیشن, ہمارا اے سی والا یا کولر والا جو گھر ہے, کس کی تمہیں فکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان چیزوں سے تم کو زیادہ محبت ہے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر ان سے زیادہ محبت ہے, اللہ سے زیادہ, اس کے رسول سے زیادہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, یو ویٹ, تم ٹھہرو. اور اللہ تعالیٰ جب بول رہے تم ٹھہرو تو یہ ایک وارننگ ہے. وارننگ مطلب ایک وعید ہے, اور ایک سخت وعید اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں. جیسے کہ میں مثال کے لیے بولتا ہوں کہ میرے ایریا میں اگر کسی سے میری لڑائی ہو گئی اور کسی سے میری مار پیٹ ہو گئی, مان کے چلیے, تو میں اس کو مار دیتا ہوں. اپنے ایریا میں کوئی بھی کسی کو مار دیتا ہے, لیکن کل کو میں جاتا ہوں اسی کے ایریا میں دوسری جگہ پہ اور وہ مجھ کو دیکھ کے بولتا ہے رکو, تو میں کیا کروں گا, رکنا ہے وہاں پر, وہاں رکنے, وہ بول رہا ہے مجھ کو دیکھ کر رکو وہاں پر, تو میں رکوں گا یا میں بھاگوں گا؟ رکیے گا تو مار پڑے گا, اس لیے بھاگنا ہوتا ہے. تو وہ ایک وارننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے, یو ویٹ, تم ٹھہرو. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹھہرے ہوئے, آرام سے ٹھہرے ہوئے ہیں. کبھی کوئی مسجد, پھر تھوڑے دن بعد کوئی اور مسجد, اور اس کے بعد اور مسجد, لاسٹ میں ہم لوگ سبھی کی مسجد پہ آ جائیں گے. وہ لوگ, ہم کو ویٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ, اللہ کے عذاب تمہارے اوپر آئے گا. تو جب ہم اللہ کے لیے کام نہیں کرتے, جب بہانے بناتے, کیونکہ دعوت نہیں کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ہیں, میں اس کے اوپر ایک پورا کا پورا تقریر دے سکتا ہوں بہانے, کیونکہ میں 10 سال سے دعوت کا کام کر رہا ہوں. میں ابھی ینگ ہوں, ینگ مطلب کہ نوجوان ہوں الحمدللہ. میں اور بھی نوجوان جب تھا اس وقت سے میں دعوت کر رہا ہوں, اور میں تب سے دعوت کر رہا ہوں, اور مجھے بہت سارے ایکسکیوز ملتے ہیں. ہم پہلے مسلمانوں میں کام کریں گے, پہلے ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے, ہم لوگ اپنے اخلاق سے دعوت کریں گے. پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس علم نہیں ہے, ہم تو ابھی عالم نہیں بنے. پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں بولتا ہوں کہ ایکسکیوزز کین بی تھاؤزنڈ. کہ ایکسکیوز جو ہوتا ہے, مطلب ایکسکیوز بنانا جو نہیں کرنے کے لیے, میں بولوں گا کہ 1 گلاس پانی دینا آصف, تو وہ بولے گا 100 ایکسکیوز ہے, میرا پیر میں درد ہے, میں نہیں لا سکتا. ارے پانی بعد میں پیجیے گا نا شاداب بھائی, ابھی مت پیجیے, ابھی کیوں پینا آپ کو پانی. وہ 100 ایکسکیوز دے سکتا ہے. نہیں کرنے کا 100 ایکسکیوز, 1000 ایکسکیوز ہو سکتا ہے, اور کرنے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے, آپ کو کھڑا ہونا ہے اور بولنا ہے. ٹھیک ہے, کرنے کا صرف ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, یا جس طرح دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر, کہ اے کاملی اوڑھنے والے کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے. آپ کو لیٹنا نہیں ہے, آپ کو کھڑا ہونا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے. تو ہمارا کام کیا ہے, نصیحت کرنا, نصیحت کرتے رہنا, یہ ہمارا کام ہے. دعوت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم یہ ذمہ داری کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو, یہ بہت بڑی ذمہ داری, میں یہ نہیں بول رہا صرف یہی ایک ذمہ داری مسلمان امت کی, لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری. اس کی اہمیت اس سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب امت کا لفظ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں تو امت کے ساتھ ایڈجیکٹیو, مطلب کہ جب خصوصیت بیان کر رہے ہیں تو دعوت سے جوڑتے ہیں اس کو. ایک بار خیر امہ بولتے ہیں تو بولتے ہیں تأمرون بالمعروف, ایک بار امت وسط بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ تم کو گواہی دینا. دونوں دعوت سے جڑی ہوئی کام ہے. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں کہ, اور خود جب آخری جب وہ یہ حج پہ گئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے کیا بولا کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں فَلْيُبَلِّغُ, کہ جو یہاں موجود ہے ان تک پہنچائے جو نہیں موجود ہے. تو کیا ہم لوگ پہنچا رہے؟ وہاں پر لگ بھگ 1 لاکھ صحابت ہے, 1 لاکھ سے زیادہ صحابت ہے, اس میں سے صرف 10,000 مدینہ میں دفن. کتنے؟ 10,000. باقی کے صحابہ کہاں گئے؟ باقی کے جو صحابہ وہاں پر تھے 1 لاکھ لگ بھگ, اس سے قریب, وہ لوگ کہاں گئے؟ تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تک اسلام کو پہنچائے جن تک اسلام نہیں پہنچا. جب ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا.
ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو مدد ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کی مدد کریں. اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے دین کی اگر تم مدد کرو گے, اسلام کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور ہم لوگ جب اسلام کی مدد کرنا چھوڑ دیے تو اللہ بھی ہماری مدد کیوں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جا کر کے نیشنل ٹی وی چینل پہ بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بھی اسلام قبول کرے یا نہ کرے. آپ جا کر کے اس طرح کے الفاظ جا کر کے ٹی وی پہ بیٹھ جا کے بولتے تو کیا یہی ذمہ داری تھی آپ کی؟ کیا اسی لیے آپ کو خیر امہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ جا کر کے ٹی وی چینل پہ جا کر کے بولیے نہیں ہم تو اتنے سیکولر ہیں, ہم لوگوں کو کوئی مطلب نہیں کوئی اسلام قبول کرے کوئی اسلام چھوڑے, اس سے کوئی ہمارے مطلب نہیں ہے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کبھی بھی مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہوا. جب بھی مسلمانوں کا فائدہ تب ہوا ہے جب وہ اللہ کے دین کے قریب گئے. بڑے بڑے علماء کو پڑھیے, امام ابن تیمیہ کو پڑھیے, اسی طریقے سے بڑے بڑے جو اسکالرز گزرے ان لوگوں کو پڑھیے, صحابہ کے واقعات کو پڑھیے. جب بھی ان کے ساتھ مصیبتیں آتی تھی تو وہ اپنے آپ کو چیک کرتے تھے کہ کس وجہ سے آ رہی ہے اور کون سا فرض کون سا کام ہم نہیں کر رہے. اور جب وہ اس کام کو کرنے لگتے تھے, بڑے بڑے جہاد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیے کہ جب وہ لوگ ہارنے لگتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم لوگ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ایسا ہار ہو رہا ہے, اور پھر وہ اس میں کریکشن لاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم لوگ چلیے اب جو لوگ ہم کو ہرا رہے ہیں ہم لوگ اس کی خوش یہ کریں گے, اس کو بولیں گے بہت اچھا کام کیا تو پھر وہ لوگ ہم لوگ کو چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہونے والا. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ آپ کے پاس یہود اور نصارہ جو ہے وہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اتباع نہیں کریں گے. فلی آپ ان کے اندر نہیں چل جائیں گے تب تک آپ ان سے راضی وہ آپ سے نہیں ہونے والے. تو اس لیے یا تو آپ ان پہ چل جائیے یا آپ ان کو اپنی طرف لائیے. تو یہی آپ کا بیچ کا راستہ جو اختیار کرنے کا جو یہ سوچتے ہیں ان کا کیا نتیجہ ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. بیچ والے جو راستے پہ چل رہے تھے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے, جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں اور ہمارے دیش میں. تو اس لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ پورا کیجئے انشاءاللہ. آپ یہ نہیں سوچیے کہ میں کبھی کسی کو اسلام, میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ شاداب بھائی میں جب اسلام کے بارے میں بتاؤں گا اپنے دوست کو تو وہ مجھے چھوڑ دے گا. میرے بہت سارے غیر مسلمان دوست ہیں, میں ان کو اسلام کے بارے میں سالوں سے بتا رہا ہوں, وہ مجھ کو نہیں چھوڑ رہے. کیوں چھوڑیں گے؟ ہو سکتا کچھ نے چھوڑ دیا بھی ہوگا. اگر کوئی اللہ کے واسطے دوستی اور دشمنی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا. اگر کسی سے دوستی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول کے تو یہ صحیح نہیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کی اتباع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو یہ بھی صحیح نہیں. اس لیے ہم لوگ کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب ذمہ داری ہے دیتے دعوت کا تو اس کو کریے, سیکھیے. جو بھی آپ کو آتا اپنے منہ کو کھولیے. سامنے والے اپنے منہ کو کھول کر کے ہر جھوٹی بات کو منوا رہا ہے, ہر جھوٹی بات کو وہ منوا رہا ہے. کس طریقے سے؟ اپنے منہ کو کھول کے. اور ہمارے پاس سب سے بڑی سچائی ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق جو ہوتا ہے, سچائی جو ہوتا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے پاس سچائی ہے لیکن ہم اپنے منہ کو کیا کیے ہوئے, سلے ہوئے, بند کیے ہوئے. ابھی کوسچن آنسر سیشن ہوگا پروگرام کے بعد, کوسچن آنسر سیشن. بہت سارے لوگ بول نہیں پائیں گے, بولنے جب کوسچن کرنے بولیں گے تو میرے سامنے آپ نہیں بول پا رہے, آپ سامنے والے آپ کا دشمن جب کھڑا رہے گا آپ کیسے بولیے گا؟ کیسے بولیے گا آپ اس کے سامنے اسلام کے بارے میں؟ آپ تو وہاں تھر تھرانے لگے گا یا جوتا دکھانے لگے گا. ٹی وی چینل پہ جائے بہت سارے لوگ جوتا دکھا رہے, کوئی گالی گلوچ کر رہے وہاں پر جا کر کے. تو یہ سب نہیں کرنا ہے, آپ کو سیکھنا ہے کیسے جواب دینا وہ سیکھیے. اور جب آپ اسلام کو سیکھیے گا تو آپ کو پتہ رہے گا کہ آپ کو جواب کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میں اپنے اس خطبہ کو یہاں پہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سبھی لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ہم سبھی کو دعوت جیسے فرض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے پاس علم کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے نوازے تاکہ ہم دوسروں تک اسلام کی بات کو پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں ہی موت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اے اللہ اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دیا ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے, بے شک تو عطا کرنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.